بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 اکتوبر 2023 آج ٹیچر ڈے کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنی اسپیچ کا آغاز ایک خوبصورت شعر کے ساتھ کرتا ہوں۔ شعر ہے: ابن آدم کو میں انسان بنا دیتا ہوں، عقل و دانائی کا عنوان بنا دیتا ہوں، رشک انگیز وہ ہو جائے ملائک کے لیے، حق کی ایسی اسے پہچان بنا دیتا ہوں۔ استاد ایک ایسا رتبہ، ایک ایسا مقام، ایک ایسا ڈیزگنیشن، ایک ایسی رسپیکٹیبل پوسٹ کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ فروٹ ہو اور کوئی آپ سے پوچھے وہ کیسا ہے، تو آپ اسے ضرور یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے، لیکن کیسا ہے، کتنا اچھا ہے، یہ بتانے کے لیے آپ کو جو کام کرنا پڑے گا وہ چیز اس کے سامنے رکھ کر اسے اس کا ذائقہ چکھانا پڑے گا۔ اسی طرح سے استاد ایک ایسا قابل تقلید پروفیشن ہے کہ جس کے متعلق الفاظ تو شاید وہ معنی نہ دے سکیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک استاد ایمانداری کے ساتھ، لائلٹی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کسی مقصد کے ساتھ اگر ایک بچے کی زندگی کو بھی نکھار دیتا ہے تو اس کی دنیا تو دنیا، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ ٹیچر صرف ایک رول ماڈل نہیں ہے، ٹیچر صرف ایک کلاس میں جا کر مارکر اٹھا کر لکھنے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ایک استاد ایک وقت میں ایک بچے کی شخصیت کو نکھار رہا ہوتا ہے، اس کے اخلاقیات پہ کام کرتا ہے، اس کے کردار پہ کام کرتا ہے، اس کے پڑھنے پہ کام کرتا ہے، اس کی قابلیتوں کو چیک کرتا ہے، اس میں پیدا ہونے والے مختلف رجحانات کی عکاسی کرتا ہے۔ ہر لمحے، مطلب ایک بچہ اگر آپ کے پاس 6 گھنٹے کے لیے آیا ہوا ہے، ایک بچہ 10 گھنٹے کے لیے آیا ہوا ہے، ایک بچہ آپ کے لیے بات اس سے بھی کم یا زیادہ ٹائم کے لیے آیا ہوا ہے، تو آپ صرف اس کو پڑھانے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ استاد کا کام صرف کتاب کو پڑھا لینے سے استاد بن جانا نہیں ہے۔ استاد کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت بچے کے اخلاقی تربیت پر توجہ دے، اس کے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کے آنے والے وقت کے متعلق سوچیں۔ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر کل یہ بچہ میرا کسی مقام پر پہنچتا ہے تو تب بھی میری عزت، اور اگر یہ بچہ کسی مقام پر نہیں پہنچتا تو تب بھی میری انسلٹ۔ بچے کے بننے یا بگڑنے کا ذمہ دار 100% استاد ہے۔ اگر کسی بچے کو اچھا استاد مل جاتا ہے، کسی بچے کو اچھا موٹیویٹر مل جاتا ہے، کسی بچے کو اچھا رول ماڈل مل جاتا ہے استاد کی صورت میں، تو وہ بچہ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ بلندیوں کا سفر اختیار کرتا ہے۔ اس میں اس کا کمال کیا ہے؟ اس میں اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ استاد ہر لمحے اس بچے کی جو ہے وہ شخصیت کو نکھارنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ استاد کا کام ہے صبح بچے سے پہلے کلاس روم میں پہنچے، صبح بچے سے پہلے اسکول کے اندر پہنچے، بچے میں کسی خامی کو دیکھے تو اس کو ہائی لائٹ کرے، اور پھر اس خامی کو دور کرنے کے لیے اپنی تگ و دو اور کوشش کرے۔ پھر وہ جیسا وہ استاد خود ہوگا، جیسا اس کا کردار ہوگا، جیسی اس کی گفتار ہوگی، جیسے وہ زبان استعمال کرے گا، جیسے وہ کپڑے پہنے گا، جیسا بچہ ایک ایک لمحے کے لیے آپ کو فالو کرتا ہے، اور بچہ آپ کی ایک ایک ادا کو جو ہے وہ کاپی کرتا ہے۔ استاد سب سے زیادہ اگر بچہ کسی کو کاپی کرتا ہے تو وہ اپنے استاد کو کرتا ہے۔ آج بدقسمتی جو یہ اتنی زیادہ آج جو ہماری نوجوان نسل کے بگاڑ کی وجہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں ہوں یا کوئی بھی ایسا اس پروفیشن سے ریلیٹڈ آدمی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ ہم صرف جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 8 گھنٹے کی یا 6 گھنٹے کی ایک جاب ہے۔ یہ 8 یا 6 گھنٹے کی ایک جاب نہیں ہے، یہ 24 آورز جاب ہے۔ یہ ہر وقت آپ نے لیکچر گھر کے اندر تیار کرنا ہے، آپ نے اسے پریپیئر کرنا ہے، آپ نے اس میں
پوائنٹس ڈھونڈنے، آپ نے اس میں بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈنی ہیں جو آنے والے مستقبل میں اس کو کام آ سکیں. اس کو نمبر نہیں دلوانے کہ وہ 900 نمبر اور 1000 نمبر لے لے اور آتا اس کو دنیا کو کچھ بھی نہ ہو. ایسا نہیں ہے. استاد کی یہ ذمہ داری ہے. اور دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ ذمہ داری یہ ہے کہ استاد بچے کی نیچر کو دیکھ کر اس کی فیلڈ کو جو ہے وہ اسے ریکمینڈ کرے کہ آپ بیٹا اس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، آپ اس میں بہت زیادہ کامیاب ہوں گے. پھر اس بچے کے اندر انٹرسٹ پیدا کریں. ہم جب کلاس کے اندر جاتے ہیں تو انوائرمنٹ ہی ایسا کریٹ کر دیتے ہیں کہ بچہ پڑھنے کے بجائے وہ بیچارہ جو ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے. تو بچے کو اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو بہت آسان فارمولہ ہے کہ بچے میں پہلے اس چیز کو، جس چیز کو آپ اس میں جو ہے وہ لے کر جانا چاہتے ہیں یا آپ چاہ رہے ہیں کہ میری بات اس بچے تک یا بچی تک کنوے ہو جائے، تو آپ سب سے پہلے اس میں اس چیز کا انٹرسٹ پیدا کریں. سٹوریز سنائیں آپ اس کو، کوئی جو ہے وہ اس طرح کی شروعات اس میں آپ سٹارٹنگ اس میں ایسی لیں جہاں پر بچہ ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ریڈی ہو جائے. تو یاد رکھیے گا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے تو انسان اپنا انر سیٹسفیکشن انسان کی ہوتی ہے کہ کیا میں ویسا پڑھا رہا ہوں جیسا مجھے پڑھانا چاہیے، کیا میں وہ بچوں کو کنوے کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، یا صرف میں 5 اکتوبر کو جو ہے وہ ہیپی ٹیچر ڈے پہ خوش ہو رہا ہوں، میسیج آ رہے ہیں، اپریشیٹ بچے بیچارے کر رہے ہیں، لیکن جنریشن کون سی ہم تیار کر رہے ہیں، ہم نسل کیا تیار کر رہے ہیں. ہم نسل وہ تیار کر رہے ہیں جنہیں نہ صبح کا پتہ ہے، نہ شام کا پتہ ہے، نہ اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ ہے، کسی دنیا کی چیز کا ان کو جو ہے وہ معلوم نہیں ہے. تو اس کے ذمہ دار بھی استاد ہوگا. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. کل اس کو جو ہے وہ ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے ان فرنٹ آف اللہ رب العزت. اللہ کے سامنے جب ہم جائیں گے تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو ہر لمحے کے لیے استاد کو اپنے گریبان کے اندر یہ جانچنا چاہیے کہ میں بچے کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں یا بچے کے ساتھ ایمانداری کر رہا ہوں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سب سے بڑا ایک بینیفٹ جو زندگی میں آپ کو ہوگا، آپ کی اپنی اولاد پڑھ جائے گی، آپ کی اپنی اولاد کامیاب ہو جائے گی، آپ کی اپنی جو نسل ہے وہ جو ہے وہ ترقی کر جائے گی. اگر آپ جو ہے دوسرے کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں گے، ان پر توجہ دیں گے، ہر لمحے آپ ان بچوں کے متعلق جو ہے وہ پازیٹیو وے میں سوچیں گے، آپ ان کی جو ہے وہ بہترین تربیت کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی کوشش کرے گا. آج جو سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی پریشانی ہے وہ اولاد کے بگڑنے کی ہے. تو الحمدللہ میں نے آپ کو ایک سمپل سا فارمولہ بتا دیا ہے کہ دوسرے کے بچوں کا اچھا سوچیں، آپ کے بچوں کا آٹومیٹیکلی انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. آج کتنے لوگوں کو آپ ناکام دیکھتے ہیں، اس میں سب سے بڑی ریزن یہ بھی ہے. تو اس ریزن کو بھی آپ ختم کرنے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ استاد کا کردار جو ہے وہ ظاہر اس کو روحانی والد تو کہا گیا ہے، لیکن اس کو نہ صرف ایک روحانی والد کہا گیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ آج والد سے زیادہ بڑے رول پلے کرنے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہو چکا ہے. معاشرے کے اندر جو آج افراتفری یا پریشانی کا عالم ہے، اس کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں یا روکنا چاہتے ہیں تو اس کا استاد ہی وہ شخص ہے جو اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف اپنی ذہانت کے مطابق اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جو ہے وہ بچے کو بہترین گائیڈ کر سکتا ہے، اس کو بہترین جو ہے وہ ایک روڈ میپ دیکھ سکتا ہے، اس کو ایک جو ہے وہ طریقہ بتا سکتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے کل ایک بچہ کامیاب ہوگا تو ایک نسل کامیاب ہوگی، ایک بچی کامیاب ہوگی، ایک گھر کامیاب ہوگا، ایک پورا جو ہے وہ ایک کنبہ کامیاب ہوگا. تو آپ جو ہے آپ میں اس کا حصہ لگ جائے گا، آپ میں اس کا حصہ ڈل جائے گا. یاد رکھیے گا کسی کا وقت ضائع کرنے والا انسان زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ اتنا نوبل پروفیشن ہے، اتنا خوبصورت پروفیشن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. یعنی سیکھنے اور سکھانے کا عمل یہ کوئی عام بات نہیں ہے، سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہی اصل چیز ہے. تو چھوٹے لیول سے پڑھانے والے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنے نالج میں اضافہ بھی کریں، بچوں کو اچھے طریقے سے نیچے سے پڑھائیں تاکہ اوپر جب بچہ آئے تو اوپر آ کر بچے کے لیے کسی قسم کی مشکلات نہ ہوں. تھوڑا سا سلیبس سے نکلیں، جرنل باتیں کریں، بچوں کو جرنل چیزیں بتائیں، بچوں کو زندگی کی ٹیکنالوجیز بتائیں، بچوں کو جو ہے وہ زندگی میں سکلز سکھائیں. بچوں کو نئی نئی چیزیں سکھانے کے لیے اپنا وقت آپ نے جو ہے وہ لگانا ہے. یاد رکھیے گا ہر کامیاب شخص کی سٹوری پڑھ لیں، جو بھی شخص کامیاب ہوا ہے اس نے 3 چیزیں اپنی زندگی میں لگائی ہیں، جان، مال اور وقت. 3 چیزیں آپ کی لگیں گی تو کوئی چیز جو ہے وہ اس کا وجود ممکن ہوگا. تو استاد وہ قابل احترام ہستی ہے جس کا شکریہ ہیپی ٹیچر ڈے کہنے سے نہیں حل ہو سکتا.
جس کا شکریہ دو الفاظ کہنے سے، ایک تحفہ دینے سے، ایک کارڈ دینے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ استاد جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ منزل پہ پہنچانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ استاد وہ لوگ جو استاد کا احترام کرتے ہیں، جو استاد کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جو استاد کے سامنے اپنی نگاہ جھکا لیتے ہیں، وہ معاشرے میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ تو مجھے بہت زیادہ امید ہے، میں اپنے اساتذہ اکرام سے بہت زیادہ جو ہے وہ دل کے ساتھ یہ ریکویسٹ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ہمیں اپنے بچوں کے متعلق جو ہے وہ سیریسلی سوچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کی جو ہے وہ بہتر زندگی گزارنے کے ان کو ٹولز دینے چاہیے، ان کو جو ہے وہ زندگی کو سکھانے کے لیے ان کو نیو میتھڈ سے انٹروڈیوس کروانا چاہیے، انہیں جو ہے وہ مختلف سکل ہمیں جو ہے وہ انہیں پرووائڈ کرنی چاہیے۔ آج ہم کریں گے، کل ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، آج ہم برا کریں گے، کل ہمارے ساتھ برا ہوگا، پھر پچھتاوا ہوگا، پھر جو ہے وہ انسان صرف جو ہے بیچارہ وہ کر کچھ نہیں سکتا لیکن وہ روتا ہے، اور ہم نے روتے ہوئے دیکھے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ ظاہر ہے تو یہ ایک پروفیشن ہے جو نوبل ہے، تو اس میں وہی اسی شخص کو رہنا چاہیے جو شخص جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ پڑھا سکے، جو بچوں کے مستقبل کے متعلق سوچ سکے۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔